میں ڈاکٹر فہیمہ ماڑواری کالج رانچی انٹرمیڈیٹ وومن سیکشن۔ ہماری پیاری بچیوں ادابرز، آج میں آپ لوگوں کو گلستان ادب میں ادبی تحریکات یعنی علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ سمجھ گئی؟ یہ تحریک بہت ہی مشہور تحریک ہے جس کے متعلق آج میں پڑھاؤں گی۔ ٹھیک ہے؟ اوکے، شروع کیا جائے تو ذرا غور فرمائیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سر سید تحریک نے کس طرح شعر و ادب کو متاثر کیا۔ سر سید کی ترغیب و تحریص دلانے ہی کی وجہ سے حالی نے اپنے انداز شاعری میں تبدیلی کی، ایک نئے انداز کی شاعری شروع کی جسے انہوں نے بے مزہ سالن اور ابالی کھچڑی سے تعبیر کیا ہے۔ سمجھ گئی؟ اپنی اس شاعری کی حمایت میں انہوں نے اپنی کلیات پر ایک مقدمہ بھی لکھا جس میں غزل، قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی جیسی اصناف کا تنقیدی جائزہ لیا، اور یوں پہلی بار حالی کے قلم سے اردو میں تنقید کا آغاز ہوا۔ یہ مقدمہ اس قدر طویل ہو گیا کہ بعد میں یہ ایک الگ کتاب کی حیثیت سے شائع ہوا اور اس کا نام مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے مشہور ہوا۔ اس طرح اردو تنقید کی پہلی کتاب وہ قرار پائی۔ اس طرح سر سید تحریک نے اردو میں تنقید کی ابتدا کی۔ آج بھی مقدمہ شعر و شاعری کا اردو تنقید میں ایک اہم مقام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ادبی تحریکات میں علی گڑھ تحریک کی حیثیت کیا ہے۔ اردو ادب اور شاعری پر جن تحریکوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے وہ ہے علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک۔ ایگزام میں یہ دونوں کوسچن آ سکتا ہے تو آپ لوگ گھبرائیں گی نہیں۔ علی گڑھ تحریک، سر سید تحریک ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ سر سید ہی تھے جن کی کاوش اور کوشش سے اردو ادب اور شاعری ایک طرف گل و بلبل اور جام و مینا سے نکل کر وسیع میدان میں آئی، سمجھ گئی؟ تو دوسری طرف اردو نثر کو انہوں نے داستانوں اور تصوف کے رسائل سے نکال کر اس قابل بنا دیا کہ اس میں حیات اور کائنات کے مسائل بیان ہو سکیں۔ دوسری لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر سید نے اردو کو عملی نثر بنایا۔ سر سید سے پہلے اردو نثر مقفع اور مجزہ انداز میں لکھی جاتی تھی۔ قافیہ پیمائی اور لفظی بازی گری کی کمالات نثر میں نظر آتے تھے، مگر سر سید کے سامنے ایک مقصد تھا، ایک نصب العین تھا، قوم خوابیدہ کو بیدار کرنے کا، اور اس کے لیے ضرورت تھی ایک ایسے اسلوب کی جو براہ راست دلوں میں اتر جائے۔ چنانچہ سر سید نے ایک مقصد کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے نکالا۔ اس میں سر سید نے خود بھی مضمون لکھے اور اپنے رفقا سے بھی مضامین لکھوائے۔ سر سید کے یہ رفقا، جن میں الطاف حسین حالی، نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی اور محمد حسین آزاد جیسے انشا پرداز شامل تھے، سر سید کے نامور رفقا اردو کے عناصر خمسہ کہلائے، اور یوں سر سید نے اجتماعی طور پر اردو کی ترویج و ترقی میں حصہ لیا۔ سمجھ گئے؟ ادھر سر سید نے تہذیب الاخلاق نکالا، ادھر ان کے معترضین نے اودھ پنتھ جیسا مزاحیہ اخبار نکالا اور اس میں بھی آسان زبان میں لکھنا شروع کیا، اور اس طرح سر سید جدید اردو نثر کے بابا آدم بھی کہلائے اور ان کی یہ کوشش سر سید تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ سمجھ گئی؟ سر سید تحریک نے ایک طرف حالی جیسا اہم نقاد پیدا کیا تو دوسری طرف شبلی نعمانی جیسا تنقید نگار بھی پیدا کیا۔ سمجھ گئے؟ شعر العجم کی جلد چہارم اور موازنہ انیس و دبیر کے ذریعے شبلی نعمانی نے بھی میدان تنقید میں اپنی بصیرت اور تنقیدی شعور کا احساس دلایا، اور اس طرح میدان تنقید میں سر سید تحریک نے نمایاں کام سر انجام دیا۔ تنقید کے علاوہ سر سید تحریک نے اردو میں معیاری سوانح نگاری کا بھی آغاز کیا۔ حالی نے یادگار غالب
یادگار سعدی اور حیات جاوید جیسی بلند پایہ سوانح عمریہ لکھی، تو دوسری طرف شبلی لیمانی نے المامون، الفاروق، الغزالی اور سیرت النبی لکھ کر سوانح نگاری کی روایت میں قلندرانہ اضافہ کیا۔ سمجھ گئے؟ اس طرح مضمون نگاری کے میدان میں سر سید تحریک نے قابل تعریف کارنامہ انجام دیا۔ سر سید، حالی شبلی، نذیر احمد اور محمد حسین آزاد وغیرہ نے مختلف موضوعات پر مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ چراغ علی، محسن الملک جیسے دیگر افراد کے ذریعہ اردو میں باقاعدہ مضمون نگاری کا آغاز ہوا۔ سر سید کے مضامین کاہلی، بحث و تکرار اور محمد حسین آزاد کے مضامین امید کی خوشی اور انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اسی سر سید تحریک کا عطیہ اور نتیجہ ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید تحریک نے اردو میں مضامین نویسی کو فروغ دیا۔ صحافت کے میدان میں بھی سر سید تحریک کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ صحافت کا آغاز مولانا باقر کے اردو اخبار کے ذریعہ ہو چکا تھا، مگر یہ سر سید تحریک ہی تھی جس نے اردو صحافت کو حال و بال و پر عطا کیا، اسے وزن وقار سے نوازا اور اسے اس قابل بنا لیا کہ اس میں سنجیدہ اور بامقصد مضامین لکھے جا سکیں۔ سمجھ گئی؟ سب سر سید تحریک کا نتیجہ تھا۔ سر سید تحریک ہی سے متاثر ہو کر الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد نے لاہور میں کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں جدید نظم کا سنگ بنیاد رکھا۔ مشاعروں کی جگہ مناظمے کا آغاز کیا، جس میں غزلوں کی جگہ نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ حالی کی مناجات، بیوہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ، آزاد کی مثنوی شرافت حقیقی جیسی نظمیں انہی مناظموں میں پڑھی گئی تھیں۔ اس طرح سر سید تحریک سے متاثر ہو کر حالی اور آزاد کے ہاتھوں اردو میں جدید شاعری کا آغاز ہوا، اور اردو شاعری جو اب تک گل و بلبل اور شمع و پروانہ کے دائرے میں اسیر تھی، وہاں سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینے لگی۔ سمجھ گئی؟ سر سید تحریک ہی کے طفیل اردو میں تاریخ نویسی کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں خود سر سید نے اپنے قلم کے جوہر دکھائے۔ سر سید نے تاریخ سرگشی بجنور، اسباب بغاوت ہند اور آثار الصنادید لکھ کر اردو والوں کے لیے ایک مشعل فروزہ کی۔ آثار الصنادید میں سر سید نے دہلی کی عمارتوں اور اہم شخصیات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کے لیے انہوں نے بڑی چھان بین کی، اور یوں سر سید کے ہاتھوں اردو میں تاریخ نویسی کا آغاز ہوا۔ سمجھ گئے؟ مذہبی معاملات میں بھی سر سید تحریک نے اپنی موجودگی درج کی۔ سر سید نے ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں خطبات احمدیہ لکھ کر، اور نذیر احمد اور سر سید احمد خان نے تفاسیر قرآن لکھ کر مذہب پر بھی اردو میں قیمتی سرمایہ کا اضافہ کیا۔ سمجھ گئی؟ اردو ادب سر سید احمد خان کے اس احسان کو ہمیشہ تسلیم کرتا رہے گا۔ انہوں نے اردو نثر میں مقصدیت اور اصلاح کو فروغ دیا، استدلالی انداز بیان، رواں دواں اسلوب میں بات کہنے کا سلیقہ سکھایا، اور اردو کو قافیہ پیمائی اور لفظی بازی گیری سے نجات دلائی۔ سمجھ گئی؟ انہوں نے نہ صرف خود لکھا بلکہ لکھنے والوں کی ایک پوری ٹیم بنا ڈالی، ایک ایسی ٹیم جس سے اردو نثر و نظم کی صورت ہی بدل ڈالی۔ ان کا یہ کارنامہ اردو میں سر سید تحریک کے نام سے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا، اور اردو نظم و نثر دونوں سر سید احمد خان کے احسان عظیم سے گراں رہیں گے۔ سمجھ گئے؟ اس طرح آج میں نے آپ لوگوں کو سر سید تحریک پڑھایا، اور ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تب اپنا خیال رکھیں اور مطالعے پہ زیادہ زور دیں۔ چلیے، اوکے، اللہ حافظ۔